اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. وسيدنا حسن وسيدنا حسين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुख़बितु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रुजू फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाला, तेरा ज़िक्र करने वाला और सिर्फ़ तुझ ही से डरने वाला, सिर्फ़ तेरी ही अताअत करने वाला, तेरे ही आगे झुकने वाला, तेरे ही सामने गिरिया उजारी करने वाला और तमाम उमूर में तेरी ही तरफ रुजू करने वाला बना दें। नाज़रीन किराम, आज की हमारी ममदू शख्सियत, राज़दार रसूल, वाइज़ खुशबयाँ, फ़क़ीह उम्मत,
کمال کی بات یہ ہے کہ اس شخصیت کو خوشبو بہت پسند تھی، اور خوشبو پسند بھی تھی، خوشبودار شخصیت بھی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ خطیب بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ قاری قرآن بھی تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے فرمائش کر کے قرآن حکیم کی تلاوت سنتے تو ان کے لحن داؤدی کو سن کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سیرت و کردار میں صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، لمبی زلفیں، سفید لباس پسند کرتے، اور صحابہ کی جماعت میں ان کو سب سے بڑا فقیہ کہا جاتا تھا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جن چند اصحاب سے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرمایا، یہ ان میں سے ایک شخصیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انتہائی رحم دل تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے عبداللہ دل کا بڑا نرم ہے، لیکن ان کا دوسرا پہلو بڑا کمال کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ہی، جب یہ اسلام لائے، وہ واقعہ تفصیل سے میرے اسکالر بیان کریں گے، بچپن میں ہی ان کے عالم ہونے کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ بہت علم والا بچہ ہوگا۔ صحابہ کرام ان کو زنبیل العلوم کہتے تھے، جس سے مراد یہ تھی کہ یہ علوم و معارف کا ایک خزانہ ہے، اور بعض اوقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ علم کی چھاگل ہے، جس طرح پانی کی چھاگل ہوتی ہے۔ سابقون الاولون میں سے تھے، اور ایک بات جو مجھے حد سے زیادہ ان کی پسند آئی وہ یہ تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن، جس کی موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا اس امت کا، ابو جہل، اس کے غرور اور نخوت کو میدان بدر میں جب اس کا سر انہوں نے قلم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی جو تلوار تھی وہ بھی انعام کے طور پر، بڑی قیمتی تلوار تھی، وہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ دیکھنے میں بڑے دبلے پتلے نحیف و نزار تھے، لیکن اندر جو جذبہ فاروقی تھا اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ سارے غزوات میں بھی شریک رہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی یرموک کے مارکے میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور غیرت دینی ان کی کمال کی تھی کہ جب ان کو قاضی القضات بنا کے ادھر کوفہ کی طرف بھیجا گیا تو وہاں پر وہ دو آدمی ان کے پیش ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے جو دو سفیر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گستاخانہ انداز میں کہا تھا کہ ہم مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، لیکن تم چونکہ سفیر ہو، اور سفیر کا احترام دنیا کے قوانین میں اور اسلام کے قوانین میں بھی۔ جب وہی دو آدمی ابن نواح اور ابن اسال ان کے سامنے پیش ہوئے، پکڑ کے لائے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم اگر سفیر نہ ہوتے تو میں قتل کرا دیتا، اب تم سفیر بھی نہیں ہو اور بتاؤ آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اب بھی مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہیں۔ تو پھر ان کو بھی جو تھا جہنم رسید انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے اسی وقت کروا دیا تھا، فقیہ امت۔ اور ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو فقہ میں آپ کو ملکہ حاصل تھا، اس پہ ایک الگ کتاب ہے، مدون ہوئی ہے، فقہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج اس جو نجم ہدایت ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جو ہیں وہ حضور کے عاشق، اور ان کو نجوم ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا نجوم فرمایا تھا، لیکن ان کا کمال یہ ہے، ان کا اس نجم ہدایت کا کمال یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو وہ قربت حاصل تھی، جب آپ نالین مبارک اتارتے تھے تو یہ پکڑ کے سینے سے ان کو لگا لیا کرتے تھے، مسواک حضور کی اٹھائی، اور گھر میں اتنی قربت حاصل تھی کہ باہر سے آنے والے صحابہ بعض کا سمجھتے ہیں شاید یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ آج ان کے تذکار پاک کے لیے ان کی فقہ میں کیا مقام تھا، قرآن حکیم کے علوم میں ان کو کتنی دسترس اور معرفت حاصل تھی، اور ان کے عشق رسول کی داستان، ان کا اسلام لانا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سید صابر حسین صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بن مسعود، اچھا یہ بتائیں جب ان کا نام ہی لیتے ہیں تو ایک دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ نہیں ایسے؟ یقینی طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غازی صاحب کہ آج ایک اہم عنوان پر گفتگو کا موقع مل رہا ہے،
اور یقینی طور پر جو آپ نے فرمایا کہ جب ان جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر سنتا ہے کوئی بھی تو دل میں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے اور ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے اور علم و فضل میں مقام حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام جو شجرہ نسب کے ساتھ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب الحذلی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جیسا کہ انٹرو میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ السابقون الاولون میں سے بھی ہیں اور ذو الہجرتین بھی ہے. یعنی انہوں نے ہجرت حبشہ بھی فرمائی اور ہجرت حبشہ کے ساتھ ساتھ ہجرت مدینہ بھی. تو یہ دو ایسے مقام ہیں یا مرتبے ہیں کہ جو چند صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کو ہم علم و فضل کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور تینوں میں آپ جو ہے بہت ہی نمایاں نظر آتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تینوں مقامات میں ید طولہ عطا فرمایا تھا. ان میں سے پہلا ہے قرآن فہمی. قرآن فہمی میں آپ کو اتنا عظیم مقام حاصل تھا کہ خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ استقرأ القرآن من 4 کہ تم قرآن 4 لوگوں سے سیکھو. ان میں سے سب سے پہلے جن کا نامی اسم گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان میں آیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود. دوسرے نمبر پر حضرت سالم مولا ابی حذیفہ, ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح ایک یہ بھی بعد میں چیف جسٹس بنے, معاذ بن جبل بھی یمن میں, اور یہ بھی چیف جسٹس بنے کوفہ میں جا کے. کوفہ میں 10 سال تک علم و فضل میں آپ نے کام کیا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کوفہ کا آپ کو معلم بھی مقرر کیا, جو آپ نے فرمایا کہ فائنانس منسٹر بھی. جی میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب آپ بہت چھوٹے تھے کہ انکا لغلام معلم, کہ تم تو معلم ہو. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو فرمان عالی شان ہے, اس کو عملی طور پر ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اقدس میں دیکھا کہ آپ نے 10 سال تک کوفہ کا معلم بھی مقرر کیا, جسٹس بھی مقرر فرمایا, اور ساتھ ساتھ بیت المال کا امیر بھی مقرر کیا. لہذا تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا, قرآن فہمی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ من احب ان یقرأ القرآن غدا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آپ ان کی کنیت کہہ لیجئے, ان کا ایک لقب جو ہے ابن ام عبد, چونکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام عبد تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھے کہ جس طرح نازل کیا گیا ہے, تو پھر وہ عبداللہ بن مسعود یعنی ابن ام عبد کی قرات کے مطابق پڑھے. یعنی یہ مقام میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس ایک ہی مقام کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیگر مقامات نہیں بھی ہوتے, مرتبے نہیں بھی ہوتے, تو یہی کافی تھا. اتنا بڑا مرتبہ, اتنا بڑا. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کریمہ کے مصداق بھی قرار دیے گئے. یعنی جب ایک آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ کی کہ لیس علی الذین آمنوا وعاملوا الصالحات جناح فیما طعموا, کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے پہلے کھایا پیا. اس زمانے میں جب بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ڈکلیئر نہیں کیا تھا, ان پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اس آیت کریمہ کے مصداق ہو. سبحان اللہ. ذرا علامہ سعیدی صاحب سے بات کر لیں. جی علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی ماشاءاللہ خطابت کے جوہر اللہ نے آپ کو بڑے عطا کیے ہوئے ہیں. خطیب کیسے تھے؟ آپ کے شعبے سے ہی سوال آپ سے کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی
ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم غازی صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا بھی تذکرہ ہوا ہے، آپ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، اس کے اسرار و رموز کے جاننے والے تھے، شعر و شاعری سے بھی آپ کا تعلق تھا، اور سب سے بڑے خطیب بھی تھے، اور یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہوا کہ حرم مکہ میں جا کر آپ نے سب سے پہلے مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اور یہ جرت آپ میں پیدا ہوئی جبکہ صحابہ کرام میں یہ رائے تھی کہ ایسا آدمی وہاں جائے جس کے پیچھے قبیلے کی پشت پناہی ہو، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ ان کی مدافعت میں کمر بستہ ہو سکے، لیکن آپ نے فرمایا میں اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ چاشت کا وقت تھا، تمام رؤسائے مکہ موجود تھے مشرکین، اور آپ نے جا کر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی، اور جن کے بارے میں سرکار فرمائیں کہ اور خود ان سے قرآن کریم کی تلاوت و قراءت سماعت فرمائیں، ان کی جب تلاوت ہوئی ہوگی تو کیا عالم ہوگا۔ اب وہ سارے آپ پر پل پڑے، آپ کو مارا، زد و کوب کیا، لہو لہان ہوئے، اور آپ نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا۔ اگلے دن پھر آپ نے فرمایا کہ میں پھر جا کر تلاوت کرتا ہوں، تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، جو ہمیں ان تک پہنچانی تھی بات وہ پہنچا دی۔ فصاحت و بلاغت میں آپ کا شہرہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صورت و سیرت میں، حیات میں، گفتار میں بہت حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور صاحب سر تھے، اسرار رسول اللہ کے امین اور پاسدار تھے، سرکار کی خدمت کرتے تھے، آپ کے ساتھ چلتے، عصا پکڑ کر آگے چلتے، آقا تشریف فرما ہونے لگتے تو نالین شریفین اتارتے، آقا پھر جب فارغ ہو جاتے تو نالین آپ کو پہناتے، آپ کی خدمت انجام دیتے، اور گھر تک پہنچا کر واپس آتے۔ اور غازی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو نے جنہیں اجازت دی تھی کہ میری باتیں راز کی تم سن سکتے ہو، چونکہ آپ رازدان بھی تھے، رازدار بھی تھے، اور آپ کو اہل بیت کا فرد سمجھا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور، جیسا آپ نے خود فرمایا کہ وہ فقیہ امت ہیں، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے احناف کو کہ سراج الامہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ ہے وہ آپ کی روایت کردہ احادیث پر اس کا افشردہ اسارہ ہے، چونکہ کوفہ علم کا مرکز تھا، اور امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد خلافت میں کوفہ دار الخلافہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں اقامت گزی تھے، وہاں جلوہ گر تھے، آپ کے شاگردوں نے آگے دین پہنچایا، اور حضرت حماد نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دین پڑھایا۔ تو ہماری جو فقہ ہے وہ احادیث رسول پر اس کی بنیاد ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو صاحب صلاۃ رسول کہا جاتا ہے، صاحب اسرار رسول اللہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ میں ذرا مفتی صابر صاحب سے کچھ بات پوچھ لوں۔ مفتی صاحب، ایک اس طرح کا بھی مفہوم ہے کہ کسی علاقے کے لوگ آئے کہ ہمیں دین کی تعلیم کے لیے کوئی آدمی بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اگرچہ اس کی ضرورت یہاں پہ تھی لیکن میں اس کو تمہارے لیے بھیج رہا ہوں خاص طور پر۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آپ کو معلم بنا کر دیگر علاقوں میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرآن فہمی کے اندر ابھی جو بات ہو رہی تھی، مختلف جہتیں ہیں، ان میں ایک جہت یہ بھی ہے کہ یہ جو علم و فضل آپ کو حاصل ہوا اس کی ایک بنیادی وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، آپ خود فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست 70 سے زائد صورتوں کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ 70 سے زائد سبحان کوئی اللہ، معمولی سبحان۔ بات نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے یہ صورت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، شان نزول کیا تھا، اور اس کی ساری اور یہ آپ نے ازراہ جو ہے عاجزی یہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ نہیں کہ اپنے علم و فضل کا آپ لوگوں پر روب ڈالنے کی، آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو علم و فضل کے اعتبار سے دیکھا تو 6 صحابہ کرام میرے سامنے آئے کہ جو علم و فضل میں دیگر تمام صحابہ کرام میں مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود، اور دوسرے حضرت عمار بن یاسر، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں، یعنی یہ 3 صحابہ کا انہوں نے نام لے کے، ویسے انہوں نے ٹوٹل 6 جو ہے صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تھے، آپ کے کاشان اقدس سے قریب تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کئی زمانے دراز تک ہم یہ سمجھتے رہیں کہ یہ حضرت عبداللہ یہ اہل بیت کرام میں سے ہیں، کیونکہ بلا روک ٹوک آپ نبی کریم علیہ السلام، یعنی چند صحابہ کرام تھے جس میں حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اور سلمان فارسی، اور یہ الصفہ کے مدرسے کے جو ہے طالب علم بھی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اچھا صحابہ کے استاد تھے؟ جی صحابہ کرام، صحابہ کرام کے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ انہیں اس معاملے میں اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا اور رات بہت اندھیری تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا کہ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہاں سے آئے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گفتگو کے اندر بھی قرآن نظر آتا تھا، یعنی وہ اس طرح جواب دیتے تھے کہ آیات قرآنی سے سہارا لے لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے جا کر پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے کہا کہ فی فج عمیق، بہت دور دراز علاقے، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق انہوں نے آ کے کہا، حضرت عمر فاروق سمجھ گئے، لیکن آپ نے کہا کہ ابھی اور مزید استفسار کرتے ہیں، کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ الی بیت عتیق، کعبۃ اللہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو بھیجا صاحب کو اور کہا کہ ان سے جا کر یہ پوچھو کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کون سا حصہ سب سے عظیم ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ آپ نے پوچھا کہ ان سے پوچھوں کہ سب سے محکم حصہ کون سا ہے، تو کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ آپ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ سب سے جامع ترین آیت کریمہ کون سی ہے، تو فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا۔ کہا کہ سب سے خوفناک آیت کریمہ کون سی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعید ارشاد فرمائی ہے، تو فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات پہ معاملہ چلے گا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پہ معاملہ چلے گا۔ فمن یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے وعید پر مبنی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ قرآن مجید کی سب سے حوصلہ افزا آیت کریمہ کون سی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ پوچھو تم عبداللہ بن مسعود تو نہیں ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جوابات عبداللہ بن مسعود کے ہی ہو سکتے ہیں۔ علاوہ یہ تو قرآن فہمی میں ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ اس کے بعد آپ اجتہاد کی طرف آئیں تو یعنی جید صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ اجتہاد فرمایا کرتے تھے، اور کئی ایسے مواقع آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے اقدس میں، بالخصوص حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی، کہ جب کسی معاملے میں لوگ جو ہے الجھاؤ کا شکار ہو گئے تو اس وقت اس معاملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف رجوع کیا گیا اور آپ نے اجتہاد فرمایا۔ جب آپ نے اجتہاد فرمایا تو اس اجتہاد کے نتیجے میں جو مسئلہ آپ نے بیان کیا تو محفل میں بیٹھے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تقریباً صحابہ کرام کھڑے ہو کر
انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسی طرح اجتہاد فرمایا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے اقدس میں اس طرح کے مسئلے پر جو ہے زمانہ تو یہ بھی حضور کا ہے قیامت تک کے لیے، بالکل حضور صلی اللہ آپ نے ظاہری حیات میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل سیدی صاحب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک آدمی نے ان کے ساتھ ذرا تلخ لہجے میں بات کی تو انہوں نے اس کو کوڑے لگوائے تھے. صحابہ میں ان کی جو عزت اور آپ ہیں خطیب، تو یہ جمعرات کی جمعرات درس دیتے تھے. لوگوں نے کہا جی کہ آپ بڑے واعظ شیریں بیاں ہیں، مہربانی کریں روز شروع کر دیں درس. انہوں نے کہا نہیں، بس کبھی کبھی درس دوں گا تاکہ تم تنگ نہ آ جاؤ. اس سے آج کے خطیبوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لمبی تقریر 8-8 گھنٹے کی ہیں وہ نہیں، مختصر اور جامعیت. غازی صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی وفات کے بارے میں جو پوچھا گیا ہے نا، 32 ہجری میں وفات ہوئی اور امیر المومنین شہید مظلوم خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور حضرت عثمان غنی ہی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب آپ کو دفن کیا گیا. حضور کے پھپھی ذات تھے نا سوال ہوا عثمان بن مظعون. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاندان کا جو آدمی فوت ہو اس کو عثمان بن مظعون کے قریب دفن کیا جائے. بالکل صحیح فرمایا. آپ کے 2 اولاد کے بارے میں سوال ہوا. 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام عبد الرحمن ہے، دوسرے کا غالباً ابو عبیدہ ہے، لیکن وہ عشرہ مبشرہ والی شخصیت نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں. آپ کی صاحبزادی بھی ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام عبد رضی اللہ عنہا کو قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی جبکہ والد دور جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے. میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے، تو سفر کے آثار اور خستگی کی علامات آپ پر ظاہر تھیں. آپ نے آ کر پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دے سکے؟ تو میں نے کہا کوئی ایسی بکری نہیں ہے میرے پاس. سرکار نے فرمایا کوئی ایک آدھ بکری ایسی بتا دو. تو ایک بکری میں نے اس کی نشاندہی کر دی. سرکار اس کے قریب تشریف لائے اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اس کو دوہنا شروع کر دیا. میں بڑا حیران تھا کہ اس بکری میں دودھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سرکار دودھ دوہ رہے تھے، ایک پیالے میں آپ نے خود پیا، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر وہ دودھ مجھے پلایا. پھر میں نے پوچھا کہ سرکار جو کلام آپ پڑھ رہے تھے یہ مجھے ذرا سکھائیے. تو آپ فرمایا انتا غلام معلم، تم تو بیٹا سیکھے سکھائے ہوئے ہو، تم یعنی معلم ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود پھر اللہ نے ان کو معلم بھی بنایا، معلم تو وہ تھے ہی، اور انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ ظاہر و باہر ہے. ایک بات میں عرض کر دوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کو 7 نقیب اور وزراء دیے گئے، مجھے 14 دیے گئے. 14 ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی، حضرت مقداد. اللہ کے نبی نے ان کو اپنے وزراء میں اور نقباء میں شامل فرمایا ہے. ابھی سیدنا فاروق اعظم کا ذکر آپ نے فرمایا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ درخت پر چڑھے تو آپ کی پنڈلیاں کمزور اور نازک تھیں، تو کچھ صحابہ کرام دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ نازک اور کمزور پنڈلیوں والے عبداللہ بن مسعود ہیں. تو اللہ کے نبی جلال میں آئے، فرمایا اس آدمی پر ہنس رہے ہو جس کی پنڈلیوں کا وزن میزان عدل میں سب سے زیادہ ہوگا، احد کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر. مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ओद पहाड़ के बराबर होगा, उससे भी ज्यादा होगा। अब आप अंदाजा फरमाइए कि निगाह नबूवत में, निगाह फारूक आजम में इनका क्या मकाम व मर्तबा था। सही जी। मुफ्ती साहब, इनसे जो मरवी हदीस हैं उनमें से कोई हदीस सुनाए ना। देखें, जो फ़िक़ह हनफ़ी के जो मामूलात हैं, उन मामूलात के हवाले से जैसे क़िराअत खल्फ़ुल इमाम है, नमाज में आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहना, रफ़ा यदैन ना करना, इसी तरह फ़जर की जमात खड़ी होने के बावजूद अगर जमात मुकम्मल होने का अंदेशा ना हो तो सुन्नतें अदा करना, और इसी तरह मसाइल वित्र है। ये इनसे मुतालिक जितनी भी अहादीस करीमा हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं। सुभान अल्लाह। इनकी ज़िंदगी का एक पहलू मैं और अर्ज़ करूं कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और इतने पहलू हैं कि हर दफ़ा कोई नया पहलू सामने आ जाता है कि आप मक्का मुकरमा के अरब के चंद पढ़े लिखे लोगों में से थे और आपको ये एज़ाज़ भी हासिल है, ऑनर हासिल है कि आप कातिब कुरान भी थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती तो उन चंद सहाबा कराम में से आप एक थे कि जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान मजीद लिखने का हुक्म इरशाद फरमाया करते थे। फिर आपने तमाम गज़वात में शिरकत की सिवाय चंद के, गज़वा बदर समेत। गज़वा बदर की तरफ तो आपने इशारा कर दिया कि अबू जहल को, अबू जहल लईन को जो परेशानी के लम्हात कुछ आए उसमें भी साबित कदम रहे के साथ। बिल्कुल। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का एक पहलू मैं और अर्ज़ करना चाहूँगा जो तवक्कुल अल्लाह के आला तरीन दर्जे पर फाइज थे। वाह, तवक्कुल, ये तो तमाम सहाबा कराम में ये शान मौजूद थी, लेकिन आपकी शान एक बिल्कुल निराली शान थी। और उस वक्त ये शान समझ में आई कि जब आप बिल्कुल आखिरी लम्हात में थे, आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी हिस्सा था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माने अक़दस है, आपकी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लाएँ, अयादत के लिए, तो खलीफ़ा वक्त तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा है। तो आने के बाद आपने इनसे पूछा, मा तश्तकी, तुम्हें क्या शिकायत है, क्या मामला है? तो आप देखिए जवाब, हम जैसे लोग होते हैं तो शायद ये कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी, और खलीफा वक्त पूछ रहे हैं। तो आपने कहा ज़ुनूबी, मुझे गुनाहों की बीमारी है। ये सहाबी रसूल हैं, हाँ, जिनके बारे में अस्साबिकून अल-अव्वलून, ज़ुल हिजरतैन और पता नहीं क्या-क्या मकामात हैं, लेकिन आजिज़ी व इनकिसारी देखिए, कहते हैं मुझे गुनाह। तो आपने पूछा मा तश्तही, फमा तश्तही, तुम क्या चाहते हो? तो ये नहीं कहा कि मुझे इलाज करवा दें, किसी अच्छे हकीम का, तबीब का इंतज़ाम करते। कहा रहमत रब्बी, मुझे अपने रब की रहमत चाहिए, उसका मैं उम्मीदवार हूँ। फिर आपने पूछा कि अफला नदउ लका तबीबा, क्या मैं आपके लिए किसी तबीब को ना बुलवाऊँ? तो आपने कहा कि अत-तबीबु अमरदनी, मेरे तबीब ही ने तो मुझे बीमार किया। क्या यानी, तो आपने कहा असरे बालीने मन बरखेज़ है नादा तबीब, दर्द मंदे इश्क रा दारू बजुज़ दीदार नेज़। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत मुबारका का असर। आप कहते हैं अफ़ला ना अमरुका बिअताइका, क्या हम आपके लिए या मैं आपके लिए वजीफ़ा ना मुकर्रर कर दूँ? अब आप देखिए ऐसे लम्हात में कि बिल्कुल अभी रुखसत होने का वक्त आने वाला है, एक शख्स के लिए इससे बढ़कर और क्या ऑफ़र हो सकती थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि ये क्या मामला है, आपके बच्चे हैं और मैं ख़ुद ऑफ़र कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि मैंने एक दफ़ा जनाब रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया कि जिस घर में रात के वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत की जाएगी उस घर में कभी फाका नहीं आ सकता, और मैंने अपने बच्चों को सूरह वाक़िया की तिलावत सिखा दी है। तो ये है तवक्कुल अल्लाह का और यकीन कौले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन कामिल कि जो सरकार ने फरमा दिया वो हक है, सच है, क़यामत तक सच है। ये जो आजकल वायरस की बात चल रही है, तो इस हवाले से मैंने चूँकि ताज़ा मुताला था, मैंने ये वाक़या भी सुनाया और साथ ये भी कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने
کے حوالے سے بھی دعائیں سکھائی ہیں، تو ایک دعا آپ نے یہ بھی سکھائی کہ صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھو، شام کے وقت 3 یقین کے ساتھ، لیکن اسی یقین کے ساتھ کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ۔ انشاءاللہ ہر قسم کے وائرس اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم یقین کامل کے ساتھ پڑھیں کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقین ہو برا بن عازب والا کہ مجھے پھینک دو اندر، مسلمہ کذاب کے وہ جو تھا قلعہ اس کے اندر مجھے پھینک دو، انہوں نے کہا پھینک دے، وہاں اتنی فوج ہے آپ کو مار دیں گے، شہید کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب مصر فتح ہوگا برا اس وقت تمہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، ابھی مصر نہیں فتح ہوا، سرکار کی بات غلط نہیں ہو۔ سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے میٹھی نیند سویا ہجرت کی رات، کیونکہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لوگوں کی امانتیں سپرد کر کے مدینہ چلے آنا، تو ابھی تو میں اتنے مدینہ وقت نہیں کی گیا۔ تو گارنٹی مجھے مل گئی۔ یہ صحابہ کا یقین اور ایمان تھا، قربان جائیں، ایسے نہیں نجوم ہدایت قرار دے دیا۔ جی غازی صاحب ایک اور بات بڑی اہم عرض کرنی ہے آپ کی خدمت عالیہ میں، آپ کی اجازت سے، کہ تاریخ اسلام میں عبادلہ اربع کے نام سے جو 4 ہستیاں مشہور ہیں اور جن کے نام عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا زاد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، جی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں اور شہید ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود۔ اب یہ ہستیاں عبادلہ اربع، اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ علم اور علم اور تقوی کے آفتاب و مہتاب ہیں، اور چاروں عاشق رسول، چاروں کمال کے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وہ تو صحابہ کرام کے خمیر میں تھا عشق رسالت مآب۔ اچھا 5ویں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار مولا علی کے بھتیجے بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، اور سیدہ زینب علیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں۔ تو یہ حسن اتفاق دیکھیں کہ جن کے نام عبداللہ ہے نا، وہ اپنی اپنی جگہ پر علم کا کوہ گرا ہے اور تقوی کا جبل جلیل ہے، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ پھیپھڑوں کا علاج ہے جی، جو ان کو پانی بھر جاتا ہے، اگر کسی شخص کے پھیپھڑوں میں درد ہو یا پانی بھر گیا ہو تو 41 دن تک بلا ناغہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 تا 19 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ارشاد پاک ہے، بے شک جس کے دل میں اہل بیت علیہم السلام کی سچی محبت ہوگی وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ جی عثمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے عرفان نشان، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے عرفان نشان، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے عرفان نشان، مصطفیٰ کے خاص خادم، سرور صاحب دلاں، مصطفیٰ کے خاص خادم، مصطفیٰ کے خاص خادم، سرور صاحب دلاں، آپ سب غزوات میں سرکار کے ساتھی رہے، آپ سب غزوات میں سرکار کے ساتھی رہے،
سابق الاسلام ہیں وہ، سابق الاسلام ہیں وہ، عاشقوں کے جان جان سابق الاسلام ہیں وہ احادیث رسول پاک کے راوی بھی ہیں، وہ احادیث رسول پاک کے راوی بھی ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، وہ وحی خدا کے ترجمان، وہ مفسر بھی ہیں، وہ وحی خدا کے ترجمان، خدمت سرکار سے ساجد بنے مخدوم وہ، ان کی عظمت کیسے میں لفظوں میں کر پاؤں بیان، ان کی عظمت کیسے میں لفظوں میں کر پاؤں بیان، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں،